الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ ان آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ بشارت دی ہے کہ انہیں آزمائش میں سے گزرنا ہوگا، انہیں آزمایا جائے گا، کچھ خوف، بھوک، جان و مال، فصلوں کی تباہی، کا سامنا ہوگا، اور بشارت دی ہے ان کو جو صبر کرنے والے، وبشر الصابرین، یہ سب کچھ جھیل جانے والے لیکن اپنے مقصد سے جڑے رہنے والے لوگ، جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی یہ زندگی ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر آخرت ہے، اصل زندگی ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، قومیں آتی ہیں، قومیں چلی جاتی ہیں، ملک بنتے ہیں، ملک ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے ملک ٹوٹے، USSR گیا، یوگوسلاویہ گیا، اور بھی بہت سارے ملک ہیں، لیکن ظلم اسلام کی میراث نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی مظلومیت ہے، اور اس کی انتہا بھی یہی ہے۔ یہ مظلومانہ دور سے اٹھا تھا اور سیعود کما بدا، یہ پھر مظلوم ہو جائے گا۔ بدا اسلام غریباً، بدا الاسلام غریباً، ایک سٹرینجر، اجنبی، کوئی جانتا نہیں تھا، پھر اسے اپنی جگہ بنانی پڑی، دھیرج کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ۔ تو ظلم اسلام کی میراث نہیں، اسلام کی میراث مظلومیت ہے۔ انسانی طبع جس فطرت پر بنائی گئی ہیں وہ ظلم کے خلاف ہے، مظلومیت کے ساتھ ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کشتیاں دیکھ رہے ہوں، ریسلنگ، اس میں اگر ریفری ایک خاص پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، کسی ریسلر کے ساتھ، ان دونوں میں سے ایک ریسلر جو ہے وہ رولز کی پابندی نہیں کر رہا، تو آٹومیٹیکلی آپ کی ہمدردیاں اس مظلوم ریسلر کے ساتھ ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ نہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ آپ کو اس کا مذہب پتہ ہے، نہ آپ اس کا پڑوسی ہیں، نہ آپ کوئی مسئلہ، ایک اجنبی ہے۔
دونوں ہی انگریز ہیں، لیکن آپ کی نہ چاہتے ہوئے بھی خود بخود آٹومیٹک ہمدردی اس کے ساتھ ہو جائے۔ یہ انسانی طبع ہے۔ یہود کو دنیا جانتی نہیں تھی، ہٹلر نے ظلم کیا اور ان کی ایک نسل نے قربانی دی، اور ساری دنیا کے قانون جناب علی ان کی اس مظلومیت نے تبدیل کر دیے۔ کچھ انہوں نے اس میں جو ہے وہ ہائپر کریٹ کر دیا، کچھ جھوٹ شامل کر دیا، فلمیں بنائیں، سٹوریاں لکھیں، اور آج وہ دنیا پر حکومت مظلومیت کے زور پر کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے نام پر ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ ملکوں کے آئین تبدیل ہو گئے۔ جو کارٹونسٹ 40 سال سے گارڈین کے لیے کارٹون بنا رہا تھا، 40 سال سے، کل اس نے ایک کارٹون بنایا ہے نیتن یاہو کا، اور اخبار نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ یہ ہے طاقت ان کی۔ ان دنیا کو یقین دلا دیا کہ سب سے زیادہ مظلوم ہم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب ظلم کون کر رہے ہیں۔ کوئی ضائع جانے والی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں کے کہنے پر، یعنی فلسطینی جو دے سکتے تھے میکسیمم وہ دے چکے ہیں۔ دنیا نے وعدہ کیا، یو این او نے وعدہ کیا ان سے کہ ان کی بھی ریاست ہوگی اور اسرائیل کی بھی ریاست ہوگی۔ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا، لیکن اسرائیل نے فلسطین کو بطور ملک، وہ جو تاریخ مقرر کی گئی تھی کہ فلاں تاریخ تک فلسطین کو ایک ملک تسلیم کر لیا جائے گا، اسرائیل نے بھی نہیں کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے گارنٹی دی تھی انہوں نے بھی تسلیم نہیں کی۔ اور کیا کر سکتے تھے فلسطینی؟ انہوں نے اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لیا، دنیا کی گارنٹی پر کیا، یو این او کی گارنٹی پر کیا۔ عرب ملک بھی ساتھ تھے، سارے عرب لیگ کے نمائندے تھے، او آئی سی کے نمائندے ساتھ تھے، ہاتھ میں لوائے گئے یاسر عرفات کے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے، اسرائیلی صدر کے۔ تو اب یہ ان کی ذمہ داری تھی، یو این او کی اور ان ممالک کی جنہوں نے فلسطینیوں کو گارنٹی دی تھی کہ اسرائیل بھی ان کو تسلیم کرے گا، اور ایسٹ یروشلم جو ہے وہ ان کا دار خلافہ ہوگا، ویسٹ والا جو ہے وہ یہودی اپنا اس کو قرار دے دے۔ لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کرایا گیا۔ یہ سارے ظلم کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، صرف اکیلا اسرائیل نہیں ہے، وہ سارے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ کریں اور ہم یہ کروا دیں گے، ہم آپ سے گارنٹی دیتے ہیں۔ وہ گارنٹر کہاں ہیں؟ وہ کیوں فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کروا سکے؟ اور اگر اسرائیل نے نہیں کیا تھا تو انہوں نے وہ پابندیاں جو لیبیا پر لگائی تھیں، جو عراق پر لگائی تھیں، جو شام پر لگائی تھیں، جو افغانستان پر لگائی تھیں، وہ پابندیاں اسرائیل پر کیوں نہیں لگائی گئیں؟ کہ یو این او کی قراردادوں کو نہیں مانتا، لہٰذا اس کے اوپر یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ نہیں، سارے اس ظلم میں برابر کے شریک ہے، اس میں نو لیس نو مور، کوئی بڑا ظالم کوئی چھوٹا ظالم نہیں، سارے اسرائیل کے درجے کے ظالم ہیں۔ اب فلسطینیوں کے پاس رستہ کیا تھا؟ یہ جو ہمارے گھروں میں بچے خودکشی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان کا احتجاج ہوتا ہے، وہ اپنی جان دے کر کچھ ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ اجتماعی خودکشی ہے جو غزہ میں کی گئی ہے۔ وہ تنگ آ گئے،
وہ خون دے کر جان دے کر دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں 22 لاکھ لوگ ایک اوپن جیل کے اندر قید ہے، کوئی سہولیات نہیں ان کو، اور تم بھول گئے ہو، تم نے ان سے کچھ وعدے کیے تھے، کہاں ہیں وہ؟ غیروں کو تو چھوڑیں، اپنوں نے کیا کیا ہے؟ اپنوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے شروع کر دیے، سفارتخانے کھولنے شروع کر دیے، ایئر لائنز شروع ہو گئی، تجارت شروع ہو گئی، طائفے آنے لگے، ناچ گانا ہونے لگا مشترکہ۔ آپ انہوں نے کیا کیا؟ یعنی یہ ٹائم بجائے اس کے کہ وہ تعلقات توڑنے کی دھمکی دے کر اسرائیل سے اس کے وعدوں پر عمل کرواتے، وہ تو لمبے لیٹ گئے۔ انہوں نے تو فلسطینیوں کو یرغمال چھوڑ کے اپنے تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ یا تو یہ تھا نا کہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو ان کو تسلی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ماں بچوں کو سلانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ قید سالی ہوئی تو کوئی ماں جو ہے اس نے آنڈی میں ڈالے ہوئے تھے پانی میں پتھر، ان کو لا رہی تھی، بچوں کو بتا رہی تھی کہ بس ابھی تیار ہوتا ہے اور میرے بچہ پھر کھائے گا یا پیے گا سوپ اور یہ، اور وہ بچے اسی انتظار میں جو ہے وہ بچے سو گئے۔ کوئی پتھر ڈال کے آنڈی میں بھی دلاسا دینے والا نہیں ہے، سب اپنے اپنے تعلقات، اپنی اپنی تجارت پروموٹ کرنے میں لگے ہو۔ تو اب جو کیا گیا ہے وہ اجتماعی خودکشی ہے، وہ انسانی ضمیر اور اسلامی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ لوگ خون دے رہے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو، پتہ تھا انہیں، لیکن وہ کچھ کر کے مرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ جتنا تم ڈرتے ہو اتنا محفوظ اور اتنا مضبوط نہیں ایسے ہونی۔ دیکھ لو ہم صرف ایک گروہ ہیں اور ہم نے کہاں تک مار کی ہے، اور تم تو بڑے بڑے ملک ہو، سٹینڈنگ آرمیز تمہارے پاس ہیں، دنیا کے قسم قسم کے میزائل تمہارے پاس ہیں، جدید ترین طیارے تمہارے پاس ہیں، اور 10 منٹ لگتے ہیں اس کو گھٹنوں پر لانے کے لیے۔ ایک تو یہ بات بتانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ شاید اس خون کے نتیجے میں، اس خون کی قربانی کے نتیجے میں انسانی اور اسلامی ضمیر جاگیں، عوام اپنے حکمرانوں کو کہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے کروانے کے لیے اسرائیل پہ کوئی دباؤ ڈالے، کچھ فلسطینیوں کو لے کر دیں۔ اس طرح تو نہیں نہ جیا جاتا۔ ایک بھی فلسطینی جب تک زندہ ہے اسرائیل امن میں نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھ لیں جتنے اسرائیلی بھاگ کے گئے ہیں نا، جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، آسٹریلیا کے، آسٹریا کے، امریکہ کے، کینیڈا کے یہودی، جو بھی برطانیہ کے، جو بھی بھاگے ہیں نا، جو یہاں کے بسے تھے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے، اپنی کالونیاں بنا کے، اپنے بیریا ٹاؤن بنا کے آ کے بیٹھے تھے کہ عیاشی کریں گے، موج کریں گے، امن میں رہیں گے، انہیں پتہ چل گیا کہ امن نہیں ہے یہاں پہ۔ نوکری اچھی ہو سکتی ہے، تنخواہ اچھی ہو سکتی ہے، لیکن امن نہیں ہے جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے۔ یہ پیغام ان کو بھی چلا گیا ہے۔ لہذا آپ لوگ انویسٹ کرنے سے پہلے بھی سوچیں گے اور یہاں رہائش رکھنے سے پہلے بھی سوچیں گے۔ اگر فلسطینی محفوظ نہیں تو اسرائیلی بھی محفوظ نہیں۔ اگر فلسطینیوں کو جینے کا حق دو گے تو اسرائیلیوں کو بھی جینے کا حق ہوگا۔ یہ سچویشن ہے۔ اسلامی ملک کے ساتھ مصر، وہ بھی گرنٹرز میں شامل تھا، آپ کو پتہ ہے، جو مین گرنٹرز تھے ان میں مصر بھی شامل تھا، اور یہ معاہدہ کرانے کے بعد اس نے اربوں ڈالر لیے تھے پھر اس کے بدلے میں امریکہ اور یورپ سے، اور یہ غزہ اس نے سالوں اپنے پاس رکھا ہے، دہائیوں اپنے پاس رکھا ہے، وہ حصہ تھا، پاسپورٹ ان کے پاس مصری تھے۔
یہ غزہ، وہ رفح بارڈر کھول دے تو وہ جو وہاں پہ قید ہیں جن کو بند کر کے وہ مار رہا ہے اوپر سے، بھاگنے کا بھی رستہ نہیں ہے۔ اب کل اس نے ہاسپٹل پہ جہاں پہ مریض تھے، ان کے لواحقین تھے، ڈاکٹر تھے، 850 اس نے مار دی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی انسانی حقوق نہیں۔ پاکستان میں ایک عیسائی کو سزا ہو جائے تو سارا یورپ جو ہے وہ ایڑیوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، امریکہ والے مدد روک لی ہے جی، اقوام متحدہ والے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اس مظلوم کو پہنچاؤ، بٹھاؤ ڈائریکٹ فلائٹ پر، برطانیہ کی یا امریکہ کی، تب پاکستان کو کچھ ملے گا۔ یہ ایک لمحے میں 850 بندے مار دیے، اور ہاسپٹل پر ڈاکٹر بھی مرے، پیرامیڈکس بھی مرے۔ یہ دنیا عدل پر قائم ہے، یہ مہذب دنیا ہے، یہ سویلائزڈ کنٹریز کہلاتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں بدلا، وہی جنگل کا قانون ہے۔ 3 پیس سوٹ پہن لینے سے یہ مہذب نہیں ہو گئے، یہ اب بھی حیوان ہیں، ان کے اندر اب بھی وہ پرانا وحشی موجود ہے جو عدل نہیں کرتا۔ لہذا ہمارے پاس وہی صبر ہے، اور کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ جو دعا کر سکتے ہیں ان کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ پہلے وہ خود حکومت کرتے تھے براہ راست، تو قوموں میں یونٹی پیدا ہوتی تھی غیر ملکی قبضے کے خلاف۔ پھر انہوں نے ہمارے ہی رنگ و نسل کے، ہمارے ہی لوگ، ہماری قوم کے، کوئی باجوہ، کوئی ٹوانا، کوئی کاکڑ، کوئی بٹ، کوئی ڈار، کوئی میاں پکڑ کے انہوں نے بطور ڈھکن قوم کو بوتل میں بند کر کے یہ اوپر ڈھکن بٹھائے ہوئے ہیں کہ تم ان کی رنگ و نسل کے ہو، تمہارے خلاف اتنی ریٹیلیشن نہیں ہوگی، تم ان کو دبا کر کے ایک حد سے زیادہ نہ بڑھنے دینا، نہ احتجاج کو اور نہ کسی تحریک کو۔ ہم نے اپنے ہاتھوں نہیں فیوز نکالے اپنی تحریکوں کے، جن کے لیے 7 لاکھ فوج لگا رکھی تھی دشمن نے، وہ تحریکیں کس نے ختم کی؟ ہم نے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات کہ یاد رکھیں صرف دعا کام نہیں کرتی، اس کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ صرف دعاؤں پہ زور نہ رکھو، صرف اذانیں دینے پر زور نہ رکھو۔ أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جو کر سکتے ہو وہ تیاری کرو۔ من قوتٍ اسٹینڈنگ آرمیز، مین پاور، ورباط الخیل، گھوڑوں کے جھنڈ یونٹس۔ آج اس کو آپ ٹینک کہہ لیں، آپ اس کو بختر بند کہہ لیں، آج اس کو آپ جہاز کہہ لیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے تم دہشت زدہ رکھو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ وہ دوسرے جو منافق ہیں ان کو بھی۔ لا تعلمونہم نحن نعلم، تم انہیں نہیں جانتے، تمہارے اپنے اندر ہیں، تمہارے آفس میں ہیں، تمہاری پارلیمنٹ میں ہیں، جو ان کے ترانے گاتے۔ اتنی قوت حاصل کرو کہ کسی کو تمہارے خلاف کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، دہشت۔ یہ پالیسی اسرائیل نے اپنائی ہے، قرآن کی ان آیات پر اسرائیل نے عمل کیا ہے۔ یار ہمارے ایک ضلع کی آبادی کا ملک ہے، ہمارے ایک ضلع میں بھی سے زیادہ ہیں، ہمارے ایک شہر کی آبادی سے بھی چھوٹا ملک ہے، لیکن اس نے ساری دنیا کو آگے لگایا ہو۔ کس وجہ سے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، وہ سب کے لیے تیار بیٹھا ہے اس وجہ سے۔ تو ہم درد محسوس کر سکتے ہیں، اللہ پاک اس درد پر بھی اجر دے گا۔ جو لوگ جتنے بڑے درجے پر بیٹھے ہیں اتنے بڑے درجے کی ان پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اس درد کو محسوس بھی ہونا چاہیے
زبان سے نہیں، باڈی لینگویج سے بھی اور اقدامات سے بھی۔ ان کے لیے بس ہم جو نچلے درجے کے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو خود پسے ہوئے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی غیب سے نصرت فرمائے، کچھ قوموں کے دل میں ڈالے، کچھ لیڈروں کے دل میں ڈالے، اور وہ اس ظلم میں ان کی مدد کو پہنچیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔